بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس ابن متی اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوی میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوی کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوی کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن نینوی کے لوگوں نے یونس کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ہونے دو، وہ لوگ ہنسے اور یونس کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس کو مایوسی ہوئی، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے نینوی شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نائے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوی سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ بحری جہاز میں بھرنے لگا اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا، کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک جوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور یونس کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔
चुनांचा उन्होंने तीसरी बार कुरहा डाला और यूनुस का नाम दोबारा जाहिर हुआ। लोग हैरान रह गए, लेकिन हजरत यूनुस जानते थे कि ये अल्लाह का फैसला है, क्योंकि इन्होंने अपने रब की रजामंदी के बगैर अपनी कौम को छोड़ दिया था। चुनांचा यूनुस ने जहाज से बाहर समंदर के बीच में अंधेरी गजबनाक लहरों में छलांग लगा दी, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया। समंदर की सबसे बड़ी वहील ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी से टकराते ही निगल लिया। यूनुस, जो बेहोश था, बीदार हुआ कि अपने आप को अंधेरे में लिपटा हुआ पाया। उसे यकीन था कि वो अपनी कब्र में है, लेकिन जैसे ही उसके हवास बीदार हुए तो उसे मालूम हुआ कि वह अपनी कब्र में नहीं बल्कि एक बड़ी मछली के पेट में है। वहेल के पेट की गहराई में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, मैं तुझे ऐसी जगह सजदा कर रहा हूं जहां से पहले किसी ने तुझे सजदा नहीं किया, मछली के पेट में। फिर उसने अल्लाह को पुकारते हुए कहा कि तेरे सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, तस्बीह हो आप। बेशक मैं जालिमों में से था। गहरे समंदर की मखलूक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनी और वहेल मछली के गिर्द जमा होकर अल्लाह की हम्दो सना के जश्न में शामिल हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा से अल्लाह रहमान बहुत मुतासिर हुआ। अल्लाह ने वहेल को हुक्म दिया कि वो अपने रसूल को करीब तरीन साहिल पर थोक दे। वहेल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और करीब तरीन साहिल पर तैरकर यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वहेल के पेट में तेजाब की वजह से यूनुस का जिस्म सूजन था। उसे सूरज और हवा से कोई हिफाजत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर एक दरख्त उगाने का हुक्म दिया ताकि उसे खाना और साया मिल सके। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसे बताया कि अगर उसकी मुखलसाना दुआ न होती तो यूनुस क़ियामत तक वहेल के पेट में रहता। जब यूनुस मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए तो उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए वापस नीनवा का सफर किया। अपने आबाई शहर पहुंचकर यूनुस हैरान रह गए। नीनवी की पूरी आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनकी आमद का इंतजार कर रही थी। यूनुस ने अपनी कौम के साथ मिलकर अपने रब को सजदा किया और उसकी तमाम नामतों का शुक्रिया अदा किया। यूनुस वाहिद पैगंबर थे जिनकी पूरी उम्मत ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूनुस इब्न मता की कौम के बारे में फरमाया, क्या कोई बस्ती ऐसी थी जो अजाब को देखकर ईमान ले आई और उस वक्त उसके ईमान ने उसे अजाब से बचा लिया? जवाब कोई नहीं है सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब हटा दिया और उन्हें थोड़ी देर तक फायदा उठाने का मौका दिया।